حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ان کی قدر کرتے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا، کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں، تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے اثر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو، کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے ہیں، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ وہ کہتے تھے یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایک بندے نے سمجھایا استاد کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے؟ کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چپ چپ کے پیچھے پیچھے ہوا۔ بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے، میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے جائے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، پھر بدگمانی کی۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر حافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہے، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا۔ اور فرماتا پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر حافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو کب تک آؤ گے؟ جناب بشر حافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پہنچے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلنے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر۔ وہ کہتے کھانا کھلا کے حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لیں۔ کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت بشر حافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری شرط ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے گا، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں۔ وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا ہوں سوچ صاف کریں، اچھی کریں، جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں۔ دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کریں، خودداری۔ یہ جو آج مزاج بن گئے نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ جانا۔ اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، رب کریم نے جہاں جس کو رکھا نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بھی آئی ہیں جوتے گانٹ کے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا تھیلا چونی جوتا گانٹ ہے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نئے لیتے ہیں۔
तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नी तो मैंने चवन्नी ले ली, और नाराज हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया और आज भी वहीं बैठा है।